یہ کتاب ہے مسلم شریف مع شرح مختصر النووی، ترجمہ ہے علامہ وحید الزمان صاحب کی، جلد پنجم، مشہور و معروف ہے، ترجمہ ہے مسلم کا، باب الاستخلاف و ترکی، خلیفہ بنانا اور نہ بنانا، یہ باب ہے مسلم میں۔ اچھا، صفحہ نمبر 116 ہے۔ اچھا، یہاں پہ حدیث نمبر 4414، صفحہ نمبر 118، یہ ایک حدیث آپ کو پہلے آپ کو پیش کر چکے ہیں، دوبارہ تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو اردو ترجمہ مولانا وحید الزمان صاحب کا مولوی وحید الزمان کا سنانا چاہتا ہوں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد عمر سے کہا، میں نے لوگوں سے ایک بات سنی ہے تو قسم کھا لی میں نے کہ آپ سے ضرور اس کا ذکر کروں گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں کریں گے۔ عمر جو ہے مرنے والا ہے، اس کو چاقو لگی ہے، زخم ہوا ہے۔ اچھا، تو اس کا بیٹا اس کے پاس گیا ہے، کہتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں، اس کو کہنے والا کون تھا؟ حفصہ تھا، اس کی بہن تھی، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنانے والے، اور اگر آپ کا کوئی چرانے والا ہو اونٹوں کا یا بکریوں کا، پھر وہ آپ کے پاس چلا آوے ان اونٹوں یا بکریوں کو چھوڑ کر، تو آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ جانور برباد ہو گئے۔ اس صورت میں اچھا، آدمیوں کا خیال تو اور بھی زیادہ ضروری ہے نا۔ میرے اس کہنے سے ان کو خیال ہوا، یہ جو ہے نا ترجمہ وحید الزمان کا صحیح نہیں ہے۔ قال وافقہ قولی فوضع رأسہ، اس نے میرے قول سے موافقت کی، عمر نے میرے قول، اس کا ترجمہ اسے نہیں کیا، پھر وہ فوراً اس پہ چلا جاتا اور ایک گھڑی تک وہ سر جھکائے رہے، ٹھیک ہے نا، فوافقہ قولی، اس کا انہوں نے ترجمہ نہیں کیا۔ یہ کتاب ہے شرح مسلم، تصنیف علامہ غلام رسول سعیدی، فرید بلوچستان لاہور، جلد نمبر 5، ٹھیک۔ یہاں پہ باب الاستخلاف و ترکی، صفحہ نمبر 758، صفحہ 759 میں یہ حدیث نمبر 4600۔ ان سے کہا میں نے لوگوں سے یہ ایک بات سنی تھی اور وہ سن کر میں نے قسم کھائی کہ میں آپ سے اس کو ضرور بیان کروں گا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اونٹوں یا بکریوں کا کوئی چرواہا ہو اور وہ ان اونٹوں یا بکریوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا آئے، تو آپ یہی کہیں گے کہ اس نے اونٹوں یا بکریوں کو ضائع کر دیا ہے، یعنی غدار چرواہا۔ وہ بھی کچھ دن کے لیے آئے یا 2 گھنٹوں کے لیے آئے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ سو لوگوں کی نگہبانی زیادہ اہم ہے، مسلمانوں کی دیکھ بھال یہ تو زیادہ اہم ہے اونٹوں سے یا گدوں سے، ٹھیک ہے نا۔ عمر نے میری اس رائے کی موافقت کی۔ اچھا، سعیدی صاحب نے درست ترجمہ کیا، مولانا وحید الزمان سے ایک فقرہ چور گیا تھا، تو عمر کا بھی یہی قول ہے، عبداللہ ابن عمر کا بھی یہی قول ہے، ٹھیک ہے نا، کہ تنسیس نہ کرنا یہ نہایت ہی قبیح کام ہے، یہ تنقیص، یہ اس میں بڑا قبح ہے، اور اسی کو یہ نسبت دیتے ہیں کس سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اسی حدیث میں عمر کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ عزیزو، یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی، مجلد نمبر 6، چاپ دار الفکر، الجزء الثانی عشر۔ یہاں پر وہی روایت ہے، بلی زعموا انك غير مستخلف وانه لو كان لك راعي ابل او راعي غنم ثم جاءك، وہی بات۔ اچھا، اس کے ذیل میں جناب نووی فرماتے ہیں وفي هذا الحديث دلیل، اس حدیث میں دلیل ہے، ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم ينص على خلیفة وهو اجماع اہل السنة وغيرهم، اجماع ان کا ہمارا اجماع ہے، اس حدیث میں دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ کیونکہ اس میں عمر یہ کہتا ہے نا، عبداللہ ابن عمر کے کہنے کے بعد عبداللہ ابن عمر نے جب اپنے والد سے کہا کہ اگر آپ کے پاس ایک چرواہا ہو، وہ گدوں کو چھوڑ کے واپس آ جائے آپ کے پاس، تو آپ کہیں گے یہ غدار چرواہا ہے، تو آپ کسی کو اپنا خلیفہ بنا کر جائیے۔ تو عمر نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ عمر نے کہا کہ فوافقہ قولی، اس نے میرے بات سے موافقت کی، پھر اس نے 1 گھنٹہ سوچا، پھر اپنا سر اس نے اٹھایا اور کہا کہ بھلے اللہ اپنی دین کی حفاظت کرے گا، اگر میں کسی کو اپنا جانشین نہ بناؤں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جانشین اپنا نہیں بنایا۔ تو دیکھیں، عمر نے اس بات کے اعتراف کے بعد کہ کوئی بھی شخص
اپنی رعایا کی دیکھ بھال کے لیے، چاہے وہ گھرانے کا سرپرست ہو، چاہے وہ کچھ بکریوں کا، گدوں کا، جانوروں کا سرپرست ہو، ایک چرواہا ہو، چاہے وہ معاشرے کا سرپرست ہو، ان کو ویسے ہی ان کا امور متفرق چھوڑ کے چلا جائے تو وہ غدار آدمی ہے۔ اس کو اعتراف کرنے کے بعد فوراً اس کے بعد اس نے وہی سی بات کو نسبت دی ہے، کس سے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اسی طریقے سے اللہ سے بھی نسبت دی ہے۔ تو اسی کے ذیل میں کیونکہ عمر نے کہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پہ نص نہیں کیا ہے، اور یہ اجماع اہل سنہ ہے۔ کون فرماتے ہیں یہ جناب نووی فرماتے ہیں۔ یہ بات بڑی لمبی ہے کہ بھائی ان کے علماء نے اپنے کتب میں بہت زیادہ تصریح کیا کہ عمر کو عائشہ نے بھی اس کو پیغام بھیجا اس کے مرتے وقت، عمر کے مرتے وقت، کہ تو اپنے ایک بعد کسی کو حتماً خلیفہ بنانا، کیونکہ ان کو اگر نہ بنایا تو یہ لوگوں پہ ظلم ہے۔ اس نے بھی کہا، عائشہ نے بھی عمر۔ جب یہ آپ کو پتا چلا تو عزیز، ان کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اب ان کے بعد امام بننے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا نظریہ امامت ہے کیا چیز؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلیفہ بننے کے لیے، امام بننے کے لیے کسی کی امامت منعقد ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا کریں؟ اختیار، اس کو بولتے ہیں طریق الاختیار، اور اس اختیار کا تفصیل ہم بتائیں۔ دوسرا طریقہ کیا ہے عزیزوں کہ پچھلا خلیفہ دوسرے خلیفے پہ نص کرے، اس کو کسی کو وصی بنائے اپنا۔ تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ تلوار کے زور سے جو بھی امام بنتا ہے، خلیفہ بنتا ہے، وہ واقعاً اس کی شرعاً اس کی طاعت واجب ہوتا ہے، فاسق ہو فاجر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، فاسق ہو فاجر ہو شرابی ہو، جتنا بھی فاسق ہو اس کی طاعت واجب ہے، یعنی شرعاً طاعت واجب ہے، وہ واقعاً آپ کا دینی اور دنیاوی لیڈر بنتا ہے۔ ان باتوں کا بالاختصار ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ان کا نظریہ امامت ہے کیا چیز۔ یہ کتاب ہے البیان فی مذہب الامام الشافعی، تالیف الشیخ ابو الحسن یحییٰ ابن ابی الخیر ابن سالم الغمرانی الشافعی الیمنی، متوفى سنہ 558، المجلد الثانی عشر، طبع دار المنہاج۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 10 پہ کیا فرماتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فإن الإمامة لا تنعقد إلا بأن يستخلفه الإمام الذي كان قبله۔ امامت کا انعقاد امام کس طریقے سے بنتا ہے نا، رسول تو نہیں بناتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تو نہیں بناتا نا، تو کہ امام کہاں سے آتا ہے، خلیفہ کہاں سے آتا ہے؟ خلیفہ خلافت منعقد ہونے کا، امامت منعقد ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ طریقہ نمبر 1 یہ کہ پچھلا والا امام جو ہے اس اپنے آنے والے امام کی تنسیص کرے، اور اس پہ ان باتوں پہ کوئی نص نہیں ہے عزیزو، ان کے پاس کوئی نص نہیں ہے، یہ سب بناوٹی باتیں ہیں، علماء نے بنایا، کیونکہ ان کے خلیفے ان طریقوں سے بنتے تھے ان کے ہاں، بھلے ابو بکر کے زمانے سے لے کر بعد میں خلافت بنی امیہ، بعد میں خلافت بنی عباس، انہی طرق سے لوگ خلیفے بنتے تھے، تو ان کو شرعی تو بنانا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے کوئی حدیث تو ہے نہیں ہے، قرآن میں بھی کوئی آیت ہے نہیں، تو ان کو کیسے بنائیں بھائی؟ انہوں نے یہ تنصیص کرتے ہیں کہ ان مسائل پہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، جیسے میں نے آپ کو دکھایا نا ان کی نص۔ یہ کتاب ہے الامامۃ العظمیٰ عند اہل السنۃ والجماعہ، تعلیف الشیخ عبداللہ ابن عمر ابن سلیمان الدمیجی، طبع دار طیبہ، یہاں پہ صفحہ نمبر 125 میں۔ طرق و انعقاد الامامہ، امامت کن طریقوں سے منعقد ہوتی ہے؟ عند النظر الى نصوص الكتاب والسنة فإننا لا نجد هناك نصا صريحا في تعيين الطريقة التي تثبت بها الامامة للامام۔ کہتے ہیں ہم کتاب و سنت کی طرف جاتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، دین تو کامل ہے، لیکن کیا کریں کہ دین میں کوئی اس طرف کا کوئی حکم ہی نہیں ہے دین کامل ہے لیکن اتنا بڑا مسئلہ بتایا ہی نہیں گیا۔ کتاب میں سنت میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے، نص صریح کوئی بھی نہیں ہے، نص کوئی بھی نہیں ہے کہ کس طریقوں سے ہم امام بنتا ہے، کوئی نہیں، وہ بس علماء بناتے گئے۔ اچھا، تو آتے ہیں کتاب البیان فی فقہ الشافعی، فرمایا کہ امامت ایک طریقہ ہے استخلاف یعنی وصیت، کہ پچھلا خلیفہ آنے والے خلیفے پہ وصیت کرے،
وَبِأَن لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إِمَامٌ فَيَقْهَرُ النَّاسَ بِالْغَلَبَةِ، اور دوسرا طریق نمبر 2 یہ ہے غلبہ کے ذریعے سے، پیروزی کے ذریعے سے، فتوحات کے ذریعے سے، کہ اگر کوئی امام نہیں ہے تو ایک آدمی آتا ہے تلوار اٹھا کے سب کو اپنا مقہور بناتا ہے، سب پہ اس کا غالب ہو جاتا ہے۔ اگر امام ہو بھی نا، مروان الحمار، مروان ابن عبد العزیز، وہ تو خلیفہ تھا، منصور الدمانقی اور صفاح، یہ لوگ آ گئے، ابو مسلم خراسانی آ گیا تو انہوں نے اس کو شکست دی، اس کو قتل کیا، سب نے ابو منصور صفاح کے ساتھ انہوں نے کیا وہ بیعت کی اور ان کا امام بن گیا، ان کا خلیفہ بن گیا۔ اچھا، او بأن يعقد له الامام اہل الحل والعقد، یا یہ ہے کہ اس کو امام بنائے کون؟ اہل حل و عقد۔ اہل حل و عقد کون ہے میرے عزیزو؟ بعض یہ دفعہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجتہدین ہیں، امت کے مجتہدین، امت کے علماء۔ بعض یہ دفعہ کہتے ہیں کہ اہل حل و عقد کون ہیں؟ وہ ہیں فوج کے جنرل، قبیلوں کے جو سردار ہوتے ہیں، یعنی زعماء، متنفذین، اکابر مسلمانوں کے امت میں، یہ لوگ اگر کسی کے ساتھ بیعت کریں تو وہ امام بن جاتا ہے۔ اچھا، ولا يلتفت الى اجماع الامه عامه على عقده، کہتے ہیں اجماع کی ضرورت نہیں ہے کہ سب امت بیک قول کسی کی امامت کو قبول کریں۔ کیوں؟ لانهم اتباع لاهل الاجتهاد، کیونکہ یہ اہل اجتہاد کے تابع ہیں، کیونکہ علماء کو، عوام کو کس کی تابع ہونی چاہیے؟ مجتہدین کے۔ مجتہدین اگر کسی کے ساتھ بیعت کریں تو وہ بن جاتا ہے امام۔ اچھا، تو کتنے مجتہدوں کی ضرورت ہے بھائی؟ اگر کیا ایسا ہے کوئی پارلیمنٹ بناتے ہیں، شورا بناتے ہیں، کیا ایسا کوئی کانسیپٹ ہے تمہارے پاس کہ مجتہدین کا ہے، جتنے مثلا حنفی مذہب کے مجتہدین ہیں یا شافعی ہے، مختلف مذاہب، یہ سب جمع ہو جائیں، خلیفہ بنائیں، امام بنائیں؟ پہلی بات تو ہے اس کہاں ہے شریعت میں اس کا حکم؟ وہ تو کوئی شرعی حکم نہیں ہے نا۔ تو کیا یہی ہے کہ سب مجتہدین جمع ہو جائیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، اس کی کیا ضرورت ہے، ایک بھی مجتہد یا 2 مجتہد، 3 مجتہد کسی کے ساتھ کیا کریں؟ بیعت کریں تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ تو لوگوں، عام طور پہ جماعت مخالفین کے، جماعت عمریہ کے جو تھنکرز ہیں، ان کے جو متفکر لوگ ہیں، ان کے مبلغین ہیں، وہ مغربی دنیا کو اور اپنی نوجوان نسل کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ شیعہ سنی میں فرق کیا ہے؟ ہاں، کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت ان وراثت میں ہے، ان کے خاندان میں، ان کے داماد کو، پھر ان کے نسل کو منتقل ہو جاتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ مسلمان خود اپنا خلیفہ بناتے ہیں، مسلمان انتخاب کرتے ہیں، یہ امت انتخاب کرتے ہیں، ان میں سے سب سے جو باصلاحیت شخص ہے، سب سے جو زیادہ عالم ہے، متقی آدمی، اس کو خلیفہ بناتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شیعہ یہ نہیں کہتے کہ یہ امامت وراثت سے ہوتی ہے، وراثت کی کوئی بات نہیں۔ ہم شیعہ کہتے ہیں کہ امامت اللہ کے نصب سے ہوتی ہے، اسی طرح جس طرح نبوت اللہ کے تعین سے ہوتی ہے، اللہ کے استفاء اور اللہ کی نصب سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے کس کو عصمت دیا ہے وہ اللہ ہی کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ عصمت تو ایسی بات نہیں ہے کہ میرے ماتھے پہ لکھا ہو کہ معصوم، ویسے عصمت کا ادعا تو سبھی کر سکتے ہیں کہ میں معصوم ہوں، معصوم ہے، مجھے اپنا امام بناؤ، فلانا معصوم ہے، اس کو امام بناؤ، لیکن اللہ نے کس کو عصمت دی ہے وہ ادعا تو سب کریں گے۔ عصمت تو کوئی ظاہری بات نہیں ہے، عصمت ہے کوئی ظاہری بات کہ انسان کے ماتھے پہ لکھا ہو معصوم؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کے خطا ہم نے نہیں دیکھے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کی غلطیاں ہم نے نہیں دیکھے ہیں، لیکن وہ معصوم نہیں ہے۔ معصوم کون ہے؟ معصوم وہ ہے جس کو اللہ نے عصمت عطا فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے عصمت عطا فرمایا، وہ معصوم۔